اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ 10 احکامات ہیں جن 10 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان آیات میں بار بار تینوں میں وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں جاننی ہو تو وہ یہ 3 آیات جو ہیں سورہ انعام کی وہ پڑھ لے۔ یعنی سورہ کی آخری وصیت ہی بھی یہی ہے، اس لیے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ 10 جو چیزیں ہیں ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول سے فرمایا کہ آپ ان کو کہیں کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں وہ 10 چیزیں جو حرام ہیں۔ تو اسے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کسی اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں 10 ایسی حرام چیزیں بتاؤں۔ وہ سب سے پہلی اس میں ہے شرک، کہ شرک نہ کریں، توحید پر چلیں۔ دوسری ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی برا سلوک کرنا حرام ہے۔ تیسری یہ کہ مفلسی یا گھبراہٹ کی وجہ سے کسی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا۔ اور چوتھی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا قتل، مسلمان ہو یا کافر ہو، بغیر کسی وجہ کے، وجہ ہو تو ٹھیک ہے۔ اور پانچویں یہ ہے کہ یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کی حفاظت کرو، اس مال کی، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اور چھٹی یہ ہے کہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، خواہ وہ پوشیدہ ہے یا ظاہری ہیں، ان سے اجتناب کرو، بچو۔ اور ساتویں یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور آٹھویں یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ اور 9ویں اس میں یہ ہے کہ انصاف صحیح طریقے سے کرو، یعنی کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے انصاف غلط نہ کر دینا۔ اور 10ویں یہ ہے کہ صراط مستقیم پر رہنا، فرقہ واریت میں رہ کے بھٹک نہ جانا اس سے۔ اب جو 10 احکامات ہیں ان کو باری باری دیکھتے ہیں، وقت کم ہے، بہرحال جو ہو سکا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرک سے اس کو ٹاپ پہ رکھا گیا، محفوظ رہنا، توحید پر چلنا۔ اور شرک کی جو عام قسمیں ہیں وہ آپ سب واقف ہی ہیں ان سے،
کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، اس کی جو صفات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، ان میں کسی دوسرے کو شامل کرنا شرک ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، کسی دوسرے سے اولاد مانگنا، رزق اللہ دیتا ہے، کسی دوسرے سے رزق مانگنا۔ اس لیے شرک جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات اس میں جو کہی گئی کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، نافرمانی نہ کرے۔ والدین کو بھی چاہیے بچوں سے شفقت کرے، بلا وجہ وہ بھی نہ ایسی بات کرے۔ تیسری بات اس میں کہی گئی ہے کہ اولاد کو بعض لوگ مفلسی کی وجہ سے اس زمانے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ قتل کر دیتے تھے، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور چوتھی بات جو اس میں کہی گئی ہے کہ کسی بھی انسان کی جو جان ہے وہ اتنی قیمتی ہے، خواہ وہ کافر ہو خواہ جانور ہو، بلا وجہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اور اس میں یہ چیز ہے کہ جب یہ جو حکم ہے یہ کافروں کے لیے بھی ہے، کسی کافر کو بھی ناحق قتل نہیں کرنا، اور جانوروں کے لیے بھی ہے، کسی بلی کو ایسی مار دینا، کتا اگر پاگل ہو تو ٹھیک ہے لیکن نہ پاگل ہو تو اس کو مار دینا، یہ بات بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کا جو معاملات ہیں، اور خصوصاً ایک نبی اس کام کے لیے بھیجے گئے شعیب علیہ السلام، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کہ حضور فرماتے تھے کہ جب تم کسی کو دیتے ہو تو پورا دو، بلکہ زیادہ دے دو، اور لیتے ہو تو پورا لو، کیونکہ لوگ زیادہ تر دیتے وقت ڈنڈی مارتے ہیں اور لیتے وقت زیادہ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے اس معاشرے میں، اس کا دور ہونا ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، دودھ میں پانی ملانا حرام ہے۔ اب اسی طرح ملاوٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص کم تولتا ہے تو دوسرا آدمی کو نقصان پہنچتا ہے، اور پھر وہ جس سے کوئی چیز لیتا ہے وہ ملاوٹ کر کے اس کو دے دیتا ہے۔ اس طرح ایک چکر سا چل جاتا ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر چلا رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم ہر معاملے میں ناپ تول میں کمی نہ کریں، خواہ وہ ملازمت کا معاملہ ہو، وہ آورز، وہ گھنٹے جو ہم نے جس کی تنخواہ لے رہے ہیں، اس میں بھی یہ بڑی وسیع چیز ہے۔ یہ صرف ناپ تول میں نہیں بلکہ دوسرے معاملات میں بھی شامل ہو رہی ہے، کہ کہیں بھی کسی کو جان بوجھ کے نقصان پہنچانا وہ بھی اس میں آتا ہے، کسی کو تنگ کرنا۔ پھر اس کے بعد اس میں جو اہم بات کی گئی، جھوٹ ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور جھوٹ سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی جیسے کوئی شخص شراب پیتا ہے
تو اس کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، کوئی زنا کرتا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنا چاہیے، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے ہم یا کوئی دوسرا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی زنا ہے، یہ بھی شراب پینا ہے، کیونکہ حرام ہے، تو جو شے حرام ہے وہ اسی معاملے میں آئے گی۔ مجھے اشارہ ہو گیا 10 منٹ کا، لیکن تھوڑا موضوع بڑا ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ اب آگے پھر یہ فرمایا گیا کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم انصاف میں آگے پیچھے نہ ہونا، یعنی نہیں چونکہ دشمنی اس سے، اس لیے انصاف اس کے خلاف کرنا ہے، اور دوستی ہے انصاف اس کی فیور میں کرنا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، پھر اس میں جو عہد کیا جاتا ہے اس میں بھی آگے پیچھے نہیں ہونا، وعدہ خلافی اور سب چیزیں، اور پھر صراط مستقیم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی قرآن کے ذریعے، جو سورہ فاتحہ میں پہلے شروع میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس پر کھڑے رہنا، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں۔ اور اس نے ایک دفعہ صحابی کو کہا کہ یہ جو ایک لائن کھینچی اور اس کے ساتھ کچھ لائنیں کھینچی اور کہا یہ سب ادھر ادھر جاتے راستے یہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ یہ وصیت کا لفظ چونکہ 3 دفعہ 3 آیتوں میں آیا ہے، اس لیے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وصیت ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ 3 آیات میں وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں وہ چیزیں بھی سورہ بقرہ میں جو بیان کی گئیں کہ خنزیر حرام ہے، وہ بھی پھر کسی دن انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے حرام حلال کے موضوع پر، اور وہ جو مردہ چیزیں اور یہ خون، یہ ساری چیزیں ان پہ پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات ضروری ہے کہ رشوت بھی حرام ہے مثلاً، اور اس کا ایسے ہے کہ مرغی جو ہے حلال ہے، ذبح بھی صحیح طریقے سے کی ہو، لیکن مرغی اگر رشوت کی ہو تو وہ حلال چیز بھی حلال طریقے سے ذبح کی ہوئی حرام ہو جائے گی رشوت کی وجہ سے۔ اور رشوت کے بارے میں بھی قرآن میں غالباً سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ تم حاکموں تک یہ مال نہ پہنچاؤ، یہ رشوت یہ اس طریقے سے۔ لہذا اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جو میں نے کوشش تو کی ہے کہ اس کو سم اپ کرنے کی پوری طرح، لیکن اگر اس میں کمی بیشی رہ گئی تو آئندہ پھر کسی مجلس میں اس کو پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان حرام کاموں کو آج ہی چھوڑ دیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا